أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وعلی محمد پر تمام سننے والوں اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ کا اپنا ہوسٹ کامران سلیم رضوی آپ کی خدمت میں ماہانہ ہوراسکوپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے برج حمل ایریز خواتین و حضرات کا اگست 2025 کیسا گزرے گا، اور کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں، کون سی چینجنگز ہوتی نظر آئیں گی جو آپ کو پازیٹیو انرجی دے سکتی ہیں، کچھ نیگیٹو انرجی بھی ملتی جلتی نظر آئے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اوورآل پہلے بتاتا چلوں کہ اگست 2025 ایریز خواتین و حضرات کے لیے ملا جلا رہے گا، بہت ساری چیزیں بہتر رہیں گی۔ یہاں پہ سن جو ہے وہ بھی آپ کو جو ہے پازیٹیو رہے گا۔ عام طور پر جس جگہ پہ وہ ہے وہاں پہ مناسب نہیں سمجھا جاتا، مگر کچھ قدرے موزوں نتائج فراہم کرتا نظر آئے گا۔ اور اس طرح سے دوسری جانب دیکھا جائے مارس کی پوزیشن جو ہے وہ آپ کے چھٹے گھر میں رہے گا، جو آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہوگی، پازیٹیوٹی رہے گی۔ اور اس کے بعد مرکری جو ہے وہ زیادہ تر آپ کو پازیٹیو انرجی دیتا نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جوپیٹر جو ہے وہ بھی پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھے گا، چیزیں بہت بہتر ہوں گی۔ مگر اس دوران 13 اگست کے بعد بہت سارے حالات بہتر ہوں گے، بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اور بھی معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ سیٹرن حالت رجت میں رہ کے کچھ نیگیٹیوٹی کریٹ کر سکتا ہے، اس کی وجہ سے کچھ نوسطیں ہو سکتی ہیں، مگر اس دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے اور بہت ساری جو ریمیڈیز ہیں سیٹرن کی وہ کرنے سے آپ اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ نئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا آپ کے کیریئر ہاؤس کے اوپر۔ کیریئر ہاؤس کے اوپر دیکھا جائے تو وہاں پہ جو 12ویں گھر میں موجود ہے سیٹرن، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں چینج ہوتی نظر آ رہی جس میں آپ کی سمجھ لیں کہ کچھ معاملات ہیں جن میں آپ کو سلو اینڈ اسٹڈی ٹو وین دا ریس، سلو ریزلٹس ملتے نظر آ رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ کرنا پڑ سکتا ہے، تھوڑا سا وقت مشکل ہے۔ مگر 6 اگست کے بعد ایریز کے لیے اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی، اور کاروبار کے اندر آپ کے کیریئر ہاؤس کے اوپر پازیٹیو انرجی پڑنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت جو پوزیشن ہے تو اس میں کچھ سیکشن کی جو اگر آپ ریمیڈیز کرتے ہیں ایریز خواتین حضرات، خاص طور پر مون سائن ایریز، تو ان کو بہت فائدہ ملتا نظر آئے گا، کیونکہ مون سائن ایریز کی 60-70 کا فاسٹ فیس چل رہا ہے، تو اس دوران تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو سنبھل کر کام لینا ہے، کوئی بھی بڑے فیصلے لینے، کیونکہ کبھی کبھی جو ہے نا جو ہے نا ویٹ کر لینا، صبر کر لینا کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ تو اس دوران بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی، کامیابی ملتی نظر آئے گی، مگر تھوڑا سا سٹریس رہے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں جی مالی معاملات کے اوپر۔ مالی معاملات کے اوپر دیکھا جائے تو وہاں پہ 12ویں گھر کے اوپر سیٹرن ہے، اور اس کے بعد وہ وہیں پہ رہے گا، اور اس کے ساتھ کیتو کی کچھ نیگیٹو انرجیز ہیں، اور اس کے بعد عطارد کی کچھ اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے نظر آئیں گے، مگر اس دوران آپ کو جو ہے نا پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہونا، کیونکہ یہاں پہ آپ کو عطارد جو ہے وہ بہترین سمپل میں بینیفٹ دیتا نظر آ رہا ہے، سمراٹ دیتا نظر آ رہا ہے، اور اس دوران بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ اپنی محنت کے مطابق جتنا ہارڈ ورک ایریز کر رہے ہیں آپ اتنے پیسے کماتے نظر آئیں گے، چیزیں بہتر ہوں گی۔ یہ نہیں کہ ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ 100% بینیفٹ جو ہیں وہ ایریز کو ملتے نظر آئیں گے، مگر چھوٹے موٹے چیلنجز، چھوٹی موٹی مشکلات ہو سکتی ہیں، تو اس دوران تھوڑا سا سنبھل کر کام لینا ہے، کیونکہ مالی معاملات میں ان ساری چیزوں کے اوپر بڑا ایک اہم پیش رفت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں، مگر کبھی کبھی انسان کو سلو اینڈ اسٹڈی ٹو ون دا ریس جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کر کے جو ہے وہ کامیاب ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بعد بزنس جو ہے اب 21 اگست کو چینج ہوگا، تو اس کے بعد آپ کی جو انکم ہے، ہاؤس آف انکم جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی، آپ کے پاس پیسے سیو ہونا شروع ہو جائیں گے، پیسے آتے رہیں گے کہیں نہ کہیں سے، یہ نہیں کہ جی رکاوٹیں پڑیں گی پیسے نہیں آتے، نہیں، پیسے آئیں گے۔
مگر یہاں پہ تھوڑا سا صبر سے کام لینا ہے اور اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑنا ہے، ذکر محمد والے محمد کے چراغ کو من میں روشن کرنا ہے، پھر اس نور سے آگے بڑھنا ہے، کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ آپ کے ریلیشنز کے اوپر، ریلیشنز کے اوپر دیکھا جائے تو اگست 2025 میں جو ہے سن کچھ اچھی پوزیشن میں نہیں ہے جہاں پہ وہ ہے، مگر وہاں پہ کچھ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، رشتوں میں کچھ کلیش ہوتا نظر آئے گا، وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا سنبھلنا ہوگا، کچھ دباؤ ہو سکتا ہے، اور اس دباؤ سے آپ اسی وقت جو ہے کامیاب ہو کر آگے بڑھ سکتے ہیں جب آپ تھوڑا سا صبر اور تحمل اور مستقل مزاجی سے کام لیتے ہیں، تو پھر آپ اپنے ریلیشنز کو بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ راہو اور کیتو کی وجہ سے وقتاً فوقتاً کچھ غلط فہمیاں جنریٹ ہوتی رہیں گی۔ کوئی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کی فضا جو ہے وہ برقرار نہ رہے، مگر ان چیزوں کو برقرار رکھنا چاہیے، غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے، کامیابیوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور کامیابیوں کو گلے لگانا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد کوئی آپ کے آپس میں فیملی ممبرس کے دوران لڑائی جھگڑا کچھ ایسے معاملات بن سکتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا آپ کو کول ڈاؤن رہنا ہے، جذباتی نہیں ہونا۔ اگر آپ جذباتی ہوں گے، ہائپر ہوں گے، تو پھر ایشوز ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم شادی شدہ زندگی کی بات کریں تو اس دوران آپ کو کافی سازگار ماحول ملتا نظر آئے گا، چیزیں بہتر ہوتی نظر آئیں گی، مگر تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو ایک دوسرے کو پورا وقت دینا چاہیے۔ جب آپ ایک دوسرے کو پورا وقت دیں گے تو ڈیفینیٹلی جب آپ ایک دوسرے کو وقت دیں گے تو آپ ایک دوسرے کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کوششوں کی وجہ سے زندگی، ریلیشن اور جیون ساتھی کے ساتھ تعلقات میں عمومی طور پر بہت پازیٹیوٹی پیدا ہوگی اور ہم آہنگی پیدا ہوگی، نفرتوں کے جو بیج ہیں وہ تباہ و برباد ہوتے نظر آئیں گے اور پیار اور محبت پروان چڑھتی نظر آئے گی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ایجوکیشنز کے اوپر۔ ایجوکیشنز کے اوپر دیکھا جائے تو تعلیمی لحاظ سے ایک خوشائند بات ہے انیس طلباء و طلبات کے، مگر اس وقت تھوڑا سا آپ اپنا مطلوبہ ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی جو حوصلہ ہے نا، ہمت ہے، اس میں کچھ چیزیں بھی کمی ہے۔ اگر آپ ان کو کور اپ کر لیتے ہیں تو اس کو، اگر آپ اپنے جو چھوٹے موٹے لاسز ہو گئے ہیں، کچھ بچوں کی سپلیاں بھی آئی ہوں گی، کچھ ایگزام میں اپنی تیاری بھی پراپر نہیں کر پائے ہوں گے، تو ان کو تھوڑا سا نا توجہ دینا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی کچھ چیلنجز کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ جب آپ کچھ سیکھنے کے لیے کچھ کرتے ہیں نا تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے وہ کچھ اچھا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس دوران آپ کو اپنے ٹیچرز کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے، ان سے ٹپس لینے چاہیے اور وہ ٹپس آپ کے لیے کامیابی کا سبب بنتے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں سفر پہ، ٹریول کے اوپر بات کی جائے، ایک اچھا وقت ہے سفر کے لیے، اور سفر آپ کے لیے فائدہ مند بھی رہے گا، چاہے وہ کاروبار سے جڑا ہو، چاہے وہ جاب سے جڑا ہو، کسی بھی سسٹم سے جڑا ہوا ہے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، چاہے وہ ریل کا سفر ہے، سڑک کا ہے، یا کسی بھی فارم میں ہے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ پہل کرنے اور یعنی کہ اگر آپ ٹریول کرتے ہیں، بزنس کریں گے، ایک سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو فائدہ ملے گا، اور چھٹی والے دن اپنے فیملیز کے ساتھ چھوٹی موٹی پکنک پہ جائیں، وہ سفر بھی آپ کے لیے بہت خوشیاں لے کر آ سکتا ہے۔ مشرق کی سمت جو ہے وہ ایریز کے لیے بہت سوٹیبل ہوگی، تو ایریز کو ذرا سفر کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ وہ مشرقی جانب جا رہے ہیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ہیلتھ کے اوپر، صحت کے اوپر دیکھا جائے تو ایریز خواتین و حضرات کی ہیلتھ پہ جو ایشو چل رہے تھے جس کی وجہ سے آپ کافی ڈسٹرب تھے، تو آپ اس میں سے آپ چھٹکارا پا لیں گے۔ کچھ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب تھی، مگر مارچ جب آپ کے چھٹے گھر میں آ جائے گا تو آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، صحت کے اندر بہتری آئے گی، اور صحت پہلے سے زیادہ اچھی اور زبردست ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہاں، مگر کچھ موسمی تبدیلیاں ہیں اور کچھ سیٹرن کی ریٹروگریشن کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، جس میں ہو سکتا ہے روڈ ایلیمنٹ کے اوپر تھوڑی سی چوٹ موٹ لگ سکتی ہے، مگر اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا، مگر چوکس رہنا، چوکنا رہنا ہے، اور خاص طور پر آپ کو جسم کے متعلق الرجی ہو سکتی ہے، اسکن الرجی ہو سکتی ہے، گلا خراب ہو سکتا ہے، تو اس دوران تھوڑا سا ایکٹیو رہنا چاہیے، تازہ پھل تازہ سبزیوں کا استعمال کریں، اپنے پانی کو دیکھیں کہ آپ کا پانی جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔
اگست کے مہینے میں جو ہے آپ کے معدے کے اندر کچھ قبض وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے یا تیزابیت ہو سکتی ہے، تو اس سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں بنے گا۔ اس کے لیے اگر آپ ہربلس ریمیڈیز یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوں گی اور بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ آپ کو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ریت کو ارلی مارننگ واک کرنی چاہیے، اور ننگے پاؤں گھاس پہ چلنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی ریمیڈیز کی جانب۔ ایریز کے لیے اگست 2025 کی جو ریمیڈیز ہیں ان میں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ الگ صبح قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اگر آپ اپنی معمولاتی روزمرہ کی معمولات میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو سورہ البروج کو شامل کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی 70 کا فیس چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 108 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ ایریز خواتین و حضرات کے کچھ صدقات ہیں، اگر آپ ضرورت مندوں کو اپنی پاکٹ منی کے حساب سے کھانا کھلا رہے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت پازیٹیو انرجی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد دمہ کے مریضوں جن کو سانس کا مسئلہ ہے، ان لوگوں کی ادویات خریدنے میں مدد کر سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اور صدقہ کریں۔ صدقے میں جو ہے نا آپ کے سب سے پہلے تو ہے سرخ رنگ کا کپڑا صدقہ کرنا چاہیے، سفید چاول، اور اس کے ساتھ انڈوں کا صدقہ کریں۔ مہرون رنگ کا سرخ لوبیا جو ہوتا ہے وہ مہرون کلر کا ہوتا ہے، وہ بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، جو آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ کچھ نمبرز ہیں، کچھ نمبر آپ کو اس ماہ کے لیے سوٹیبل ہو سکتے ہیں، جن میں 3، 9، 7، 11 ہیں، اور کچھ الفابیٹس ہیں جن میں سب سے پہلے ایریز کو جو سپورٹ کرتے نظر آئیں گے ان میں اے ہے اور اس کے بعد ایم ہے۔ یہ دو لفظ جو ہیں وہ آپ کو بہت سوٹ کرتے نظر آئیں گے۔ الگ صبح نہایا کریں، ارلی مارننگ نہانا آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ مرکری حالت رجت میں ہوگا، اس دوران آپ کو کوئی بھی جذباتی فیصلے کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ سیٹرن بھی ریٹروگریڈ رہے گا، تو اس دوران تھوڑی سی احتیاطی تدابیر کریں، رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں، پرانے پروجیکٹس کے اوپر نظر ثانی کریں، اور پھر وہاں پہ جب آپ بہترین ورک ان کو وقت دے رہے ہیں وہاں پہ آپ کے لیے ایک نیا موڑ ہوگا کو ملتا نظر آئے گا، اور وہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اچھا، ان دوستوں سے دوبارہ جڑے جو آپ کو متاثر کرتے ہیں، ان لوگوں سے جڑنا چاہیے جو آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، جو آپ کے لیے پازیٹیو انرجی رکھتے ہیں، اور اپنے تناؤ کا انتظام کریں۔ جب آپ سٹریس میں چلے جاتے ہیں، کچھ ڈپریشن آ جاتی ہے، تھک جاتے ہیں، ہار ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، تو اس کا حل ہے ارلی مارننگ واک کیا کریں، مراقبہ کریں، تنہائی میں بیٹھ کر ذکر محمد وآل محمد کا چراغ جو ہے من میں روشن کریں، اور اس نور سے، اس روشنی سے اپنے قلب کو، اپنے دل کو جو ہے اب وہ روشن کریں، انشاءاللہ تعالی مالک کرم کرے گا۔ اس کے بعد ایک ہمبل ریکویسٹ کرنی ہے، وہ ہے جی آپ اپنے گھر کے اندر اسماء پنجن پاک جو ہے وہ ضرور بیزا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کرم کیا ہے، اللہ پھر بھی کرم کرے گا۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔